أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی کہ جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو شریعت اور قانون لے کر آئے، اس کا ایک حصہ بشارتوں کا، خوشخبریوں کا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہیں. اہل ایمان، اخلاص والے، اس پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور ان کا اجر کتنا بڑا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. دوسرا حصہ ان کافروں کو، ہٹ دھرموں کو، فرمانوں کو، باغیوں کو خبردار کیا کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے جہنم کو تیار کر چکا ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے ڈھیل اور مہلت رکھی ہے، بس وہ پورا ہونے کی دیر ہے، پھر تم انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں جہنم کا ذکر آتا تھا تو رک کر جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. حالانکہ آپ تو جنتی ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں، لیکن اس کی بھیانک کیفیتیں جو بتائی گئی. ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها. سورہ ہود اور اس جیسی جو باقی صورتیں ہیں جنہوں نے جہنم کا تفصیل سے ذکر کیا، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، غم سے، حزن سے، فکر سے.
اور پھر جہنم کی تفصیلات جو ہمارے سامنے آئیں، اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ کہ جلد جل جائے گی، دوبارہ نئی جلد پہنا دی جائے گی اور پھر جلایا جائے گا۔ موت آئے گی نہیں، جہنمی موت کو پکاریں گے، حسرت کریں گے، تمنا کریں گے کہ مر جائیں، جان چھوٹے۔ موت نہیں آئے گی، مستقل اس تکلیف میں مبتلا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا سب سے ادنا اور کم تر سزا جہنم کے اندر نافرمانوں کی کیا ہوگی کہ اس آگ میں گرم کیا ہوا جوتا اس کے پاؤں میں پہنایا جائے گا، صرف جوتا، اور جو ہی وہ جوتا پہنے گا اس کے جسم کا دوسرا کنارہ سر کے اندر جو مغز ہے انسان کا وہ ہنڈیا کی طرح ابلنے لگے گا۔ یہ سب سے کم تر سزا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے پھر اپنے نافرمانوں کو اس جہنم سے بھی ڈرایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کو خبردار کیا، اور ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، تکلیفوں سے اللہ کی پناہ مانگو، حتیٰ کہ بڑھاپے سے اللہ کی پناہ مانگو، عاجز اور لاغر ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگو، وباؤں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ ہمیں تعلیمات دی گئی۔ ایک حد تک ہم نے اس آیت کی تفسیر اور تعلیمات پر پچھلے خطبے میں گفتگو کی تھی۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، جتنی بھی اس پر گفتگو چلتی رہے ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہم دنیا میں ایک چیز مانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو کریٹر ہوتا ہے، بنانے والا، وہ اس کو بہتر طور پہ جانتا ہے۔ دوسرے لوگ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا وہ بندہ جانتا ہے جس نے اس کو بنایا۔ ہمیں بھی کسی نے بنایا ہے، وہ ہمارا مالک۔ میں اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ مجھے جانتا ہے۔ میرے کیا پرابلمز ہیں، ان کا سلوشن کیا ہے، مجھے نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے۔ کس راستے پر چل کے مجھے عزت، ترقی اور خوشحالی ملنے والی ہے، مجھے نہیں پتا، میرے مالک کو پتا ہے۔ یہ یقین بنانا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم ایک حد تک اس کو مانتے ہیں، شریعت میں آ کر ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ جو ہمیں بہت اچھی طرح جانتا ہے، پوری کائنات کو، ساری مخلوقات کو، مسلمان ہو یا کافر، ان دونوں کا خالق تو اللہ ہے نا، تو ہم دونوں کو، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی بزنس پارٹنر نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، خالق جس نے بنایا، وہ کہتا ہے کہ یہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں
یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب میں اپنے دنیاوی مشاہدوں پر ان کو دوست سمجھنے لگ جاؤں تو غلط کون ہے؟ اللہ کو غلطی نہیں لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ میرے ساتھ۔ ایک چیز تو یہ سمجھنی ہے، ان کو میں اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا وہ رب جانتا ہے جس نے ان کو بنایا۔ وہ کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہے، جب تک آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ اگر آپ اپنے ڈیسیجن پر ہیں، اپنے موقف پر ہیں، تو دشمن نہیں گے۔ جب آپ ان کے لیے لچک کھائیں گے پھر آپ کے قریب، اور وہ لچک کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے یہ سوال سمجھنا ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اور جس پر فخر کرتے ہیں، اسلام، اس کے جو بنیادی احکام ہیں، ان احکام میں ایک اصول ہے الولاء والبراء۔ ولا کا مطلب ہوتا ہے دوستی، برا کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ مطلب یہ ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی، اللہ ہی کی خاطر دوستی، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی، اللہ ہی کی خاطر دشمنی۔ اس پر قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں۔ اگلی سورت سورہ آل عمران میں بھی کچھ آیات آئیں گی اور ہم اس وقت بھی اس کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ دنیا میں ایک حد تک ہم اس کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں۔ جو بندہ میرے بھائی کا دشمن ہے، اگر مجھے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی ہے تو میں اس شخص کو کبھی بھی دوست نہیں بناتا ہوں، میرے بھائی کا دشمن ہے، میرے ماں باپ کا دشمن ہے۔ اور مخلص دوست کا بھی اگر دشمن تو ہم کہتے ہیں میرے فلاں یار کا، اس کا دشمن ہے، میرا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اصول اللہ کے لیے بھی ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ تعالی کا قریبی ہے، جو اللہ کا وفادار ہے، رب کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے ساتھ ہمیں محبت کرنی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی مفاد ہو یا نہ ہو، میرے کسی کام آئے یا نہ آئے، صرف یہ دیکھ کر کہ میرے رب کا دوست ہے، میرے اللہ کا یہ وفادار ہے، بس مجھے کافی ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ اور جو میرے رب کا دشمن ہے، جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے دشمن کو کبھی بھی قریب نہیں آتے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس نے ایسی بدتمیزی کی، میرا کچھ نہیں لگتا، یہ تو معمولی رشتہ ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں یہ بیان بھی کیا تھا، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ جو رشتہ، ایک مالک کا جو غلام کے ساتھ رشتہ، اس کا یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے۔ غلام کا لفظ بھی صرف سمجھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ اللہ اور ہمارا جو رشتہ ہے اس کا کوئی تناسب ہی نہیں۔ بہرحال جو اللہ کا دشمن ہے
وہ میرا کچھ نہیں لگتا، اس کو کبھی اپنا دوست نہیں بنانا ہے، اس کو کبھی اپنا دوست سمجھنا نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک مثال سامنے رکھ لیں، جو کچھ اس کو اللہ نے دیا، جتنا کچھ اس کو اللہ نے دیا، کیا آپ اس کو اتنا کچھ دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہ نے اس کو زندگی دی، اس کا سانس چلا رہا ہے، اس کی زندگی، پل پل پہ وہ اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، اس کا نمک حرام ہو سکتا ہے، تو آپ کا کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ کب وفا کرے گا؟ آپ نے تو اس کو کچھ نہیں دیا، آپ سے تو وہ کچھ لینے کے چکر میں۔ لوجیکلی بھی یہ بات اس طرح درست ہے۔ لہذا اللہ نے شریعت کے اندر اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی رکھا ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہمیں مسلمانوں کو دوستی رکھنی ہے، اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نقصان اللہ کا نہیں ہوگا، خود ہم تباہ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ کان کھول کر سن لو، عزت اور ترقی کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے دیا۔ اپنے لیے کوئی اور دستور منشور، کوئی راستہ، کوئی منہج، کوئی طریقہ، کوئی ادب کچھ بناؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہم تو مسلمان ہر رکعت میں نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ذرا معنی تو کھولیں اس کا۔ ہم تو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا راستہ وہی صراط مستقیم ہے۔ تمہیں ترقی چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، کامیابی چاہیے، فتح چاہیے، یہ راستہ ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اتنے زبردست انداز میں دو ٹوک، روشنی ہم نے تمہیں دے دی، اب تم اس روشنی کو گل کر دو، اس کو بجھا دو، آف کر دو، تمہاری مرضی ہے، دھکے کھاتے رہو اندھیرے میں۔ یہی بات ہے، اسلام تمہارے پاس، حق تمہارے پاس، کامیابی کا راستہ تمہارے پاس، اور پھر تم اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں دیکھو تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اللہ اپنی مہربانی اٹھا لے گا تم سے۔ اب تم ڈھونڈتے رہو اپنا مددگار، دنیا سے اگر تمہیں کوئی کر سکتا ہے ہیلپ تو کرے گا، لیکن اس پر بھی خبردار کیا کہ اگر اللہ تم سے ہاتھ اٹھا لے اپنا، اللہ مدد نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، سگے ماں باپ، سگے بہن بھائی بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے اصل چینل وہ ہے، اس کے ساتھ اپنا معاملہ، اپنا تعلق، اپنا رشتہ صحیح رکھنا ہے، وہاں سے سب کچھ بنے گا۔ دنیا یہ تو اسباب ہے، آرڈر ادھر سے ہونا ہے۔
ماں کے دل میں وہ آرڈر کرے گا تو ماں آپ کے ساتھ پیار کرے گی، شفقت کرے گی۔ دوست کے دل میں اللہ رب العالمین آرڈر کرے گا تو وہ آپ کے قریب آئے گا، آپ کے کام آئے گا۔ اسی طرح بہن بھائی، اور اگر اللہ کا آرڈر نہ ہو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اس کا نقشہ کھینچ دیا، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کی محبت کی قسمیں کھانے والے دور بھاگیں گے۔ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دلوں سے نکال دیا ہوگا، نظام تبدیل ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں جو جزا و سزا، نیکی اور بدی کا پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا، تو پھر یہ دل سے اللہ تعالیٰ جذبہ نکال دے گا، اور جب نکالے گا تو یہ حالت ہوگی۔ والعیاذ باللہ۔ بہرحال اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، مدد چاہتے ہو تو صرف اللہ سے، اور اللہ سے مراد اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے پر چلو گے، اللہ تعالیٰ خود اسباب مہیا کرے گا۔ دائیں بائیں سے لوگ اٹھ کر آپ کے لیے آئیں گے، رب سے کٹ آف ہو جاؤ گے تو یہ کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، جس سے جب چاہے جو چاہے مدد کروانا چاہے یا سزا دلوانا چاہے۔ ہمارے پاس کتنی مثالیں موجود ہیں، دور کیوں جاتے ہیں؟ وہ جو ہم سیرت میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہو گئے اور دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اندر سے ان کے پاؤں دیکھ بھی لیے کہ یہ تو ہمارے سر پہ پہنچ گئے، اب پکڑ لیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر فکر مت کرو، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ادھر ان لوگوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے جب نظر پڑی ان کی غار پر، کس کو دیکھے، یہاں نہ چھپے ہوئے ہوں، ایک نے بولا، دوسرے اس طرح متوجہ ہوئے اور آنن فانن مکڑی کا جالا۔ اب یہ جالا کیا ہے؟ پھونک مارے اڑ جائے گا، اتنی کمزور چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے کتنا بڑا کام لے لیا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے۔ وہ دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ اتنی پرانی غار ہے، اگر اندر گئے ہوتے تو جالا تو نہ ہوتا، اندر جا کے مرنا ہے، چھوڑیں اس کو۔ اب ایک جالے نے، یہ ہے رب، یہ ہے رب۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جو ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء